बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ख़वातीन और हज़रात, मैं सीधा भी अडयाला जेल से ही होके आ रहा हूँ। हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस भी और पार्टी के एक्टिविस्ट मौजूद थे जिनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद था, और अदालत में के हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पे ये चीज़ तहरीरी तौर पे लिखी हुई है कि अडयाला जेल के हुकाम जो हैं या एहलकार वो या किसी शख्स को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात से मना कराएंगे तो उनको 25,000 रुपए इंतजामिया को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस वक्त की अडयाला जेल की इंतजामिया, जो कि आईजी जेल खाना जात पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनके नीचे इस हायरार्की में आते हैं, वो लोग किसी किस्म की अदालती हुक्मनामे को तस्लीम करने से इनकारी हैं। ये मैं तीसरी बार बजाते खुद जा रहा हूं अडयाला जेल मिलने के लिए, अपने महबूब कायद इमरान खान साहब से मिलने, पर वो नहीं मिलने दे रहे। इस सब चीज की जिम्मेदारी बराह रास्त इस वक्त इल्लीगल, गैर आईनी, गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, आईजी जेल खाना जात, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके सिर पे है। और सोने पे सुहागा, जिस शख्स को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे कल हलफ दिया या उसको तैनात किया गया, जिसका नाम मोहसिन नकवी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी मुलाकात, लीडरशिप की मुलाकात बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब, बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में मैं खुद, हमारी फिल फॉर मुलाकात की जाए, उनके ख़ानदान के मेंबर्स की मुलाकात की जाए। हमें खान साहब के सेहत के हवाले से, उनके बाकी चीज़ों के हवाले से, अमूर के हवाले से, उनके अदालती केसेस के हवाले से उनसे मिलना निहायत अहम है। उसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि वहां पे इन्होंने जो ढोंग रचाया हुआ है सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। मुख्तलिफ लोग मुलाकातों के लिए, मैं देख रहा था, खुद आईनी शाहिद था कि वो गेट के अंदर जा रहे थे, और उसके अलावा माहौल जो था वो बाय एंड लार्ज वहां पे पुरअमन था। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दूर करना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और एक्टिविस्ट को और कारकुनान को दूर रखना, इसके ऊपर सिर्फ एक ही मकसद है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को आइसोलेट करना, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये चीज उठाएंगे और इन लोगों को हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा इस्तिकाक मजरू हुआ है, और इनको प्रिविलेजेस कमेटी के सामने भी हम लोग ला के खड़ा भी करेंगे, और इनके अखराजात, चाहे वो अडयाला जेल के अफसरान हो या बाकी लोग हों, हुकूमत के, जेल खाना जात के, इनकी हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे कि इनकी शाखर्चियां क्या हैं, ये कहां पे गबन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके ऑडिट पैरास सही तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? साहब, आपको नहीं लगता कि ये 2 हफ्ते के लिए ये जो पाबंदी लगाई गई है, ये जो सेनेट के इलेक्शंस है उनमें जो है वो करने के लिए भी हो सकता है, क्या कहते हैं? देखो, ये सेनेट के इलेक्शन के लिए हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी हाई कोर्ट में, और हमने वहाँ दरख्वास्त यही की थी, रिक्वेस्ट यही की थी कि जिस तरीके से पहले हमें इजाज़त दी गई थी, तो इसी तरह से ये इजाज़त मिले। पर हम समझते हैं ये इज मोर देन दैट, ये बड़ा सीरियस इशू है, हम इसको लाइटली नहीं ले रहे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सीरियस मैटर है। कभी भी आप खान साहब के पास ब्लैंकेट पाबंदी ऐसे नहीं लगा सकते, ये पाबंदी पहले नहीं थी। ये मौजूदा जो फार्म 47 की हुकूमत बनी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस किस्म की ली, जो हम शदीद मजम्मत करते और तहकीकात का मुतालबा करते कि बताया जाए ऐसे सरकमस्टांसेस में आपने कैसे रखा, क्योंकि न फैमिली की मुलाकात हुई है, न वकीलों की मुलाकात हुई है, जबकि आप खुद ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल है वो आप जेल में चलवा रहे हैं। अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो सेनेटर जितने भी होंगे वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ होंगे। और दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि ये भी खबरें हैं कि हो सकता है किसी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात होने का इसके कोई ये लगाया गया है?
نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے، ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے، لیکن سینٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے، سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آڑ میں لے کر کے وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آڑ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. وی وانٹ ٹو گو انٹو دی باٹم آف اٹ. دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر فور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا آل آف سڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا. یہ بتائیے کہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ جو بندہ خان سے ملاقات کرے گا تو بیرسٹر نومیر نیازی سے پرمیشن. دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن نہیں، دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک صوفی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے تھرو آ جائے. دس از مے بی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ اور ہم جاتے ہیں کوآرڈینیشن ہو جائے. ادروائز آج شیڈول تھے، عمر صاحب نے بھی ملنا تھا، روپ صاحب نے بھی ملنا تھا، عمر نیازی نے بھی ملنا تھا obviously کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے. بہانہ یہ کیا گیا کہ آلموسٹ 2 ہفتے کے لیے بہن ہے، تو یہ بلینکٹ بینگ کسی صورت منظور نہیں ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشنکوف تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا. کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوا تھا، اور بھائی آپ یہ بتائیں، آئیڈینٹیفائی تو کریں نا. یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی مطلب بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے. اور وہاں پہ ڈیالہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں، وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں، وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے، جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے، باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کا سٹاف ہے، ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے، ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عکس کریں گے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے خان صاحب شوڈ ناٹ بی ان دی جیل ان دی فرسٹ پلیس. کل ہی ہمارے کیسز لگے، ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے. پہلے ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی. بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے. بس یہی سوال کرنا تھا کہ آپ خود چونکہ منسٹر ہے یا ٹیم بھی ہے پاکستان کے ساتھ کے، اور خان صاحب ظاہر بات ہے ہے نہیں چیئرمین ہے پارٹی کے، تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ ٹیم کی ناکامی ہے یا وجوہات؟ دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوریلا فورس تو نہیں رکھتے، نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں. آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں، آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں. عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ پہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل، آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں. اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا، 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے، 5-10 منٹ کے بریک کر کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے 10 منٹ کی بریک کر کے 14 گھنٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں، سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے. اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے، جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ 2 آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ، اور دوسرا ہے نواز شریف، اور یہ دونوں، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے.
دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں، گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے۔ ایک BMW 730 Li تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی، تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے۔ خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے۔ دیکھیں جس وقت خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی۔ ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی، اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی۔ الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ۔